الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما۔ محبت کے ساتھ درود پاک پڑھیے۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد النبی الأمی الحبیب العالی القدر العظیم الجاہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج 25 صفر المعظم 1442 ہجری منگل کا دن ہے۔ آج کا دن ہمارے امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے منسوب۔ آپ کا جو وصال ہوا ہے وہ 25 صفر المعظم 1340 ہجری 25 اکتوبر 1921 دوپہر 2:38 پر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس دنیا فانی سے آخرت کی اور اخروی زندگی کی طرف تشریف لے۔ آپ کی پیدائش 14 جون 1856، 10 شوال 1272 ہجری میں۔ مختصر وقت آپ کی زندگی کا ہے، اور جو وقت بھی آپ نے اپنی زندگی کا گزارا علم کے ساتھ آپ کا وقت گزرا، تدریس میں پڑھنا پڑھانا، فتویٰ نویسی، کتابوں کا لکھنا، رات دن سفر ہو، ہر جگہ آپ کا شغف وہ علم تھا، علم دین۔ اعلیٰ حضرت کی شخصیت ایسی شخصیت ہے، رہتی دنیا تک، جب تک دنیا قائم ہے، اہل سنت کے اس محسن کا نام زندہ رہے گا۔ آپ کی جو خدمات ہیں، جو آپ نے محنتیں کی ہیں، اللہ نے اس کا بہترین صلہ آپ کو دی۔ سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ علمی شخصیت تھے۔ آپ کی ذات مبارکہ علم کا ایک سمندر تھی، علم کا سمندر۔ آپ کے ایک ہم اثر عالم دین تھے، بہت بڑے مفتی، اور واقعی میں اللہ نے ان کو علم بھی عطا کیا تھا۔ میں نے جو گفتگو کی نا، اعلیٰ حضرت ایک علمی شخصیت تھے، میں یہ واقعہ اس لیے سنا
حضرت سورتی رحمۃ اللہ تعالی انہوں نے ان سے کہا کہ چلو اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان ان سے ملاقات کرتے ہیں. تو جو ہم اسرہ ہوتے ہیں نا ایک وقت میں، تو تھوڑا سا ملنے سے تھوڑا سا اجتناب برتتے ہیں. مثلا ایک ہی شعبے سے تعلق رکھنے والے 2 افراد ہوں تو وہ کہتا ہے جی مجھے بھی تو یہی آتا ہے. ان میں کیسا کمال ہے، ان میں ایسی کون سی چیز ہے؟ مولانا نے کہا رحمۃ اللہ علیہ، وہ بھی مفتی تھے، انہوں نے کہا نہیں آپ چل کے تو دیکھیں، مل لیتے ہیں. بڑے پیچھے لگے، بریلی شریف پہنچے، بریلی شہر کا نام، اور جس محلے میں میرے امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن رہا کرتے تھے اس محلے کا نام تھا سوداگراں، محلہ سوداگراں. جب محلے میں پہنچے ہیں تو نماز فرض کا وقت ہو گیا تھا اور جماعت بس ہونے لگی. جلدی جلدی سبھی لوگ جماعت میں شامل ہونے کے لیے کوششیں کر رہے تھے. انہوں نے سوچا کہ میں وضو بنا لوں تاکہ جماعت میں شامل ہوں. تو دیکھا ایک بچہ کنویں سے پانی کھینچ رہا. آج کا تو زمانہ تھا نہیں کہ اتنے جدید انداز کے اندر وضو خانے بنے ہوئے ہوں، بیٹھنے کا اچھا سسٹم ہو، ٹوٹیاں لگی ہوئی ہوں. وہ پرانا دور تھا. آپ کے وصال کو اعلیٰ حضرت کے 102 سال ہو چکے ہیں اور یہ اس سے پہلے کی بات ہے. تو کنویں سے پانی نکالا جاتا تھا اور مٹی کے برتنوں کے ذریعے، لوٹے وغیرہ کے ذریعے سے وضو بنتا تھا. تو دیکھا ایک بچہ پانی نکال رہا ہے تو وہ آگے بڑھے اور بچے کو کہنے لگے کہ بیٹا جلدی سے پانی نکال دو تاکہ میں وضو بنا لوں اور جماعت میں شامل ہو جاؤں. بچے نے جب یہ سنا تو ایک نظر ان کی طرف دیکھا اور دیکھ کر کہنے لگا بچہ کہ حضور معاف کیجئے گا، آپ چہرے سے اور وضع قطع سے تو پڑھے لکھے لگتے ہیں. مطلب ان کا حلیہ عالمانہ حلیہ تھا. پڑھے لکھے سے مراد مطلب آپ علم دین جانتے ہیں، لگتے تو ہیں کہ آپ عالم دین ہیں، پڑھے لکھے لگتے ہیں. کیا آپ کو اتنا معمولی مسئلہ بھی نہیں معلوم کہ نابالغ بچے سے کوئی کام نہیں کرا سکتے؟ آپ مجھ سے پانی نکالنے کا ارشاد فرما رہے ہیں کہ جو میں پانی نکال کے آپ کو دوں گا اس پانی سے جو آپ وضو بنائیں گے، اول تو آپ کا وضو ہوگا ہی نہیں کہ نابالغ سے کام کروانا یہ شرعاً ناجائز ہے. جب تک کہ میرے والدین سے آپ اجازت نہ لے لیں اور وہ مجھے اس کی اجازت نہ دے دیں اس وقت تک آپ کا مجھ سے کام لینا شرعاً ناجائز ہے. وہ جو ملنے کے لیے تھوڑا سا کترا رہے تھے، انہوں نے جب یہ سنا ایک لمحے کے لیے وہ بالکل ساکت ہو. پوچھا بیٹا کہاں رہتے ہو؟ اسی محلے میں رہتا ہوں. انہوں نے اپنے ذہن کے اندر کہا کہ جس محلے کے بچے کی علمی سطح یہ ہے تو پھر میں جس کے لیے سوچ رہا تھا ان کے گھر کے بچوں کا عالم کیا ہوگا. اور پھر خود امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن کے علمی وقار اور علمی بلندی کا عالم کیا ہوگا. اعلیٰ حضرت کا علم بہت بلند، بہت بلند. 1000 سے زیادہ آپ نے کتب لکھی. کتنی؟ 1000 سے زیادہ. اور مختلف روایات ہیں. کچھ کہتے ہیں کہ 55 علوم اور کچھ کہتے ہیں 100 سے زیادہ علوم پر آپ کو مکمل دسترس حاصل تھی. مکمل سمجھتے ہیں؟ یعنی اس چیز کو ہر طرح سے
سمجھ لیں. اگر کوئی یہ سوال کرے کہ جناب کیا آپ کو حساب آتا ہے تھوڑے سے، اور ہاں مجھے حساب آتا ہے، میں جانتا ہوں گنتی آتی ہے، کتنی آتی ہے جی، میں جمع گھٹا کر لیتا ہوں. جس کو جمع گھٹا آتا ہے کہہ تو سکتے ہیں کہ اسے حساب آتا ہے، لیکن کیا مکمل میتھ کے اوپر اس کو دسترس حاصل ہے؟ نہیں، کیونکہ ابھی تو میتھ شروع ہوئی ہے. جب تک میتھ کی تمام شاخوں کو نہ سمجھ لیا جائے، میتھ کی تمام جزیات کو نہ جان لیا جائے، اس وقت تک ہم نہیں کہہ سکتے کہ یہ حساب کا ماہر ہے. یہی بات ہے. ایک درزی ہے بھائی، اگر درزی ہو اسے مردانہ کپڑے سینا آتے ہو، زنانہ کپڑے نہ آتے ہو، شلوار قمیض سی سکتا ہے، کٹنگ نہیں آتی، نہ پینٹ سی سکتا ہے، نہ کوٹ سی سکتا ہے، نہ شیروانی سی سکتا ہے دلہا میاں کی. سلائی آتی ہے اس کو، آپ کہیں گے سلائی آتی ہے، لیکن کیا آپ کہیں گے کہ یہ شخص جو تھوڑا بہت مردانہ کپڑے سی لیتا ہے یہ